چلا رہے ہوں گے، ان کی شرمگاہ سڑ رہی، شرمگاہ میں میل پڑا گیا، میل، پیپ، کچلو، یہ ساری چیزیں، اور برابر میں کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے، سن لینا، جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا، اور وہ آگ سے سرخ ہو رہے ہوں گے، اور وہ ناخون سے اپنی گردن چھیل رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش العطش العطش۔ تھوڑی دیر بزرگوں نے 3 باتیں کہی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3۔ اگر کسی دولت مند کے پاس، دنیا دار کے پاس، مالدار کے پاس اگر جانا ہے تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، اور اگر کسی عالم کے پاس جانا ہے تو زبان سنبھال کے جاؤ، اور اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جانا ہے تو دل سنبھال کے جاؤ۔ اب آپ لوگ کہاں آئے ہو یہ آپ کو ہی پتا ہوگا، میں بھلے دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو جو پاور دیا ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام بالکل چھنا پھٹکا صاف ستھرا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، ورنہ 1500 سال سے اب تک لوگ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں اب تک تو ختم کر چکے ہوتے، کمیاں نکال چکے ہوتے، مگر کمیاں نکالتے 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 کچھ تو ایسے ہوئے وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے۔ بے شک پاکیزہ، ہاں کہیں کہیں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں یا بہنیں کہ وہ اپنے گھر میں یا کھیت میں یا کہیں مزار جھوٹا بنا لیتے ہیں۔ جھوٹے مزار کا مطلب وہاں پر اللہ کے ولی کا جسم پاک نہیں، کوئی اللہ کا ولی دفن نہیں ہوا، مگر اس نے وہاں پر مزار بنا لیا، مٹی وغیرہ چڑھا کر کے یا اینٹ وغیرہ کا بنا کر کے، 2-4 عورتیں کھیلنے لگی، کودنے لگی، ادھر ادھر چادریں چڑھنے لگی، پھول وغیرہ وغیرہ، عرس ہونے لگا۔ تو علماء بیٹھے، اور پورے ہندوستان میں ذمہ داری سے بولتا ہوں، اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لینا سب کے سامنے توبہ، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گی بات۔ اگر ایسا کسی نے مزار بنا لیا ہے جو مزار نہیں تھا اور بنا لیا، تو اس کو مزار سمجھ کے اس پہ پھول چڑھانا، مزار سمجھ کے اس کو سلام کرنا، مزار سمجھ کے اس پر قرآن خوانی کرانا، مزار سمجھ کے اس پر عرس کرانا، اسلام میں یہ کچھ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ مگر حالات اتنے خراب ہیں، اگر کسی کی بیوی نے خواب میں دیکھ لیا، پیر کی نہ مانے، امام کی نہ مانے، عالم کی نہ مانے، مگر بیوی کی تو مانتا، اور وہی زیادہ مانتا جو تھوڑا کنوڑا ہو، جو دبا ہوا چلتا ہو۔ پرانے مرد تھے، مونچھیں رکھتے تھے، لاٹھی رکھتے تھے، آ تو جائے سامنے، اور اب تو آدھے مرد سے زیادہ عورتیں بن گئے۔
کیونکہ پہلے کے مرد بیٹھک میں بیٹھتے تھے، مردوں میں بیٹھتے تھے، بہادروں میں بیٹھتے تھے، اور اب چولہے میں جا کے بیٹھتا ہے، کمرے میں عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایس ایم ایس پہ موبائل انہی پہ چیٹنگ کرتا ہے، اور اگر شادی ہو جائے سسرال جائے تو اچھے لوگوں میں نہیں بلکہ سالیوں میں گھومتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، انہیں یہی پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا، لیکن بات سچی۔ اب جو بچوں میں بیٹھے گا بچوں والی باتیں کرے گا، بہادروں میں بیٹھے گا بہادروں والی باتیں کرے گا، عورتوں میں بیٹھے گا تو آدھا تو عورت ہو ہی گیا۔ اب بیلا بنا پڑا، میلا بولتے میلا بولتے کیا بولتے ہیں، میلا بنا پڑا ہے۔ عورت کم رو رہی ہے، یہ زیادہ رو رہا ہے۔ عورت کم ہاتھ چلا چلا کر کے باتیں کر رہی ہے، چولہے پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا۔ آدھا مرد تو ہو گئے۔ پہلے کے لوگ تھے یار، بہادر تھے، گڑ کی بھیلی ہضم کر جایا کرتے تھے، اور اب تو اگر ایک لڈو کھا لیا تو لیور 52 چاہیے، یہ لیور کا عالم۔ لیکن میں جو بتانے جا رہا تھا مسئلہ نکلنا جائے، مسئلہ یہ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کو قبضے میں کرے، پڑھیے صاحب میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، میں بڑا دین کا کام کر رہی ہوں، میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، میں بڑے مسئلے پوچھ رہی ہوں، اور مولانا سے باتیں چل رہی ہیں اٹھلا کر کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ وہ کون سی بیوی، اس کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن سن لو وہ سمجھ رہا ہے اور منہ پھاڑ کے کہتا ہے میری بیوی بڑی دیندار ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آئے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بیوی کے اتنے مسئلے یاد ہیں، 2 باتیں کر لیو۔ میں نے کہا کیوں، تیری بیوی پردھان منتری ہے کیا؟ تجھے یہ پتا نہیں ہے بیویوں سے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بات کر۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے پھر مذاق شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے برائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، مگر اب یہ سمجھ رہا ہے رات کو صبح کو اٹھا الٹے سیدھے خواب بیان کر رہی ہے۔ اب کہہ رہی ہے رات میں نے اپنے گھر میں سفید کپڑے والے دیکھے، ایک بزرگ تھے ان کی داڑھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی ہمارا یہاں مزار بنا دے۔ بن گیا صاحب۔ کئی جگہ ایسے ہوتی، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہی خواب میں دیکھا، کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ 2 بیگھے زمین مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے، یہ کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ کبھی خواب میں یہ بھی دیکھ لے کہ تیسری منزل پہ سے میں کود رہی ہوں، توڑ لے ٹانگے۔ لیکن اسلام کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں، بگاڑ تو سکتے نہیں، خود ہی بگڑ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھو، غور کر، اور عورتیں بعض اتنی چھٹا اتنی بہاٹو ہیں، سمجھے، جیسے گائے چھٹا پھر رہی ہے، گائے روڈوں پہ ٹکرا رہی ہیں، سمجھے، بجھار گھوم رہے ہیں، بجھار ایسے تم کسی شادی میں دیکھ لیو، بال پھیلا ہوئے 2 ٹانگوں کے بجھار گھوم رہے ہیں۔ میری بات تمہیں تھوڑی ویسی لگ رہی ہوگی لیکن حق ہے، تم نہیں کہہ سکتے ہو مگر میں کہہ سکتا ہوں۔ تم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ تم میں سے آدھے تو چولہے پہ ہی بیٹھنے والے ہو نا۔ داماد بھی اگر جاتا ہے تو گھومتا ہوا ادھر ہی ملے گا۔ عورتوں کے کپڑوں کی تعریف کر رہا، شرم نہیں آتی اسے؟ کہہ رہے تمہارا میک اپ تو بڑا اچھا، تمہارے کپڑے تو بڑے اچھے، جا کے مردوں میں بیٹھتا، اچھے لوگوں میں بیٹھتا، بہادروں میں بیٹھتا تو مردوں والی باتیں آتی، مگر ساری چیزیں ختم ہے۔ آدھے سے زیادہ
اب وہ وہاں پر جو بھاٹو گھوم رہی ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، پتا چل گیا نیا مزار نکلا ہے، تو اس پہ آ کے جھومنے لگی۔ اب اور پکا ہو گیا اب جاؤ، دو چار ٹھیک ہو رہی ہیں، دو چار بیمار ہو رہی ہیں، اب اور پکا ہو گیا۔ لیکن مزار جو سچا ہے وہ سچا ہے، اور جو ریا بچانا وہ کس نے بگاڑا یہ بھی بتاؤں، غیر نہیں بگاڑ رہے ہیں، غیروں کو مت کہنا، یہ ہمارے اپنے بھائی بگاڑ رہے ہیں۔ کچھ ان پڑھ جاہل کمیٹی بن جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں عرس بہت بھاری کرنا ہے، اب لاؤ شیخ چلی کو۔ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ شیخ چلی، اور شیخ چلی کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے آئیں گے؟ اب غور کرو، سرکس لگائے جا رہے ہیں، ٹکٹ جھولے لگائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرس کامیاب یہ ہوا کہ صاحب ہوتا کیا 10 لاکھ روپے کا چندہ کیا، 5 لاکھ خرچ کر دیے، 5 لاکھ خود مار دیے، کب تک کھاؤ گے؟ حضرت میں معاف کرنا صاف بولتا ہوں، کلیئر بولتا ہوں، بعض گاؤں میں تو نا مدرسے کا بھی کھا جاتے ہیں اور مسجد کا بھی کھا جاتے ہیں، بعض گاؤں میں مطلب ڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اپنی زمین سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اپنی کمائی سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مدرسے کا کھا گئے، چندے کا کھا گئے، اور تم ہی نہیں ہو، بعض مولانا بھی ایسے ہی۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لو، ذرا غور کرو، توجہ کرو، اب بلایا جا رہا ہے ناچنے والی عورتوں کو، آ رہی ہے قوالیوں کی پارٹیاں آ رہی ہے۔ نہیں بیٹا تمہیں آنے کی جاتی ہے، چلو تمہیں نہیں آنا، اب نہیں آنا، کوئی بچی نہیں آنی، چھوٹے بچے انہیں پتہ نہیں نا، ہماری بچی اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب ماں تو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو بھاٹو گھوم رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اماں کیا بتائے گی بیچاری، اماں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن بات نکلنا جائے، اب مجھے بتاؤ، جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، اللہ والے کی چوکٹ پہ چلے جاؤ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے اور آپ نے گندا کر دیا۔ اب قوالوں کی اور قوالوں کی پارٹی آ رہی ہے، آج یہ پارٹی ہے، آج وہ پارٹی، آج یہ آج وہ، ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس، اب ہو رہا مقابلہ، مکالا، اور نوجوان نوٹوں پہ تھوک لگا کے یوں برسا رہے ہیں ایسے۔ اس چیز کا نام عرس نہیں ہو سکتا، عرس صحیح معنوں میں یہ ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ سنا دو اگر اجازت ہو تو غریب نواز کی سنو۔ اللہ میرے غریب نواز، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان، ہندوستان کے سارے ولیوں کے راجہ، ہم سب کے خواجہ غریب نواز۔ ایک غریب آ گیا، راجستھان کا تھا، کسان تھا، تھوڑی سی زمین تھی اس کے پاس، کسان تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سرکار بہت پریشان ہوں۔ غریب نواز بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگا سرکار دلی میں جو بادشاہ شمس الدین ہے اس کے کارندے یہاں پر انہوں نے لگان زیادہ ڈال دیا، اور میری اتنی ہمت ہے نہیں، میری اتنی ہمت ہے نہیں جو میں لگان دے دوں۔ حضور آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہی رہتے، آپ ان سے ایک درخواست لکھ دیں، ریکویسٹ کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ غریب نواز اگر چاہتے تو کچھ لکھ کے رقعہ دے دیتے، خط دے دیتے، فون اور موبائل کا دور نہیں تھا، مگر لکھ کے دے سکتے تھے، مگر لکھ کے نہیں دیا، کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اجمیر سے دلی پیدل آئے، ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا، اسلام پھیلا۔ توجہ ہے میری طرف، اجمیر سے دلی پیدل آئے،
اور جیسے ہی پیدل آئے، جب قطب صاحب کو پتا چلا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا مرشد آئے، پیر و مرشد آئے، وہ بادشاہ کو لے کر کے آ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، سر پہ رکھ بیٹھ، کہا حضور تشریف لائے، اچھی بات ہے، مگر آنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب نواز بولے ہمارا ایک کام ہے، اس کام سے آئے۔ کہا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی طرف کو اشارہ کر کے بولے، کہا ان کے کارندوں نے، یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کسان تھا، کہا یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا ہے، اس سے قرضہ اتنا لگان دیا نہیں جا رہا، تو میں آیا ہوں اس لیے کہ اس کا لگان کم کر دیا جائے۔ ارے وہ تو مچل گیا، کہنے لگا حضور آپ تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، میں اس کا سارا لگان معاف کر دیتا۔ غریب نواز نے کہا میں لکھ تو دیتا، تو کر بھی دیتا، مگر مجھے اپنے نبی کی سنتوں پہ کون چلاتا؟ میں اجمیر سے دلی آیا، ہر قدم پر مجھے اپنے نانا کی یاد آئی، اور جو ثواب ملا اس کا ثواب کون دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو غریب نواز کا آخری جملہ سنو اس بات میں، کہا حضور آپ خود کر دیجئے معاف، آپ کہہ دیجئے، کہا بادشاہ میں نہیں ہوں تو ہے۔ اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا معاف ہے، کہا حضور آپ آ گئے، آپ آ گئے، یہ بات تو وہی سے بھی ہو سکتی تھی، مگر غریب نواز نے کیا کہا سنو، غریب نواز نے کہا میں وہی سے یہ کام کر سکتا تھا، مگر میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کسی کی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری باتیں اب ہم لوگوں سے ہٹ گئی ہیں، ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں، اخلاق ختم ہو چکا ہے، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا پسند کرتے۔ اللہ تھوڑا سا اگر مقام دے دے، مرتبہ دے دے تو پھٹا پھرتا پھٹا، تم ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ 2 الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لی، اب تو ٹیڑھا ٹیڑھا گھومتا سا، ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے حالات ہو گئے۔ غریب نواز کو دیکھو یار، جب وہ آئے وہاں سے اللہ آنے کے بعد کہنے لگا حضور لگان تو معاف ہو گیا، مگر جہنم کی آگ سے اور آزاد کرا دو۔ پڑھ لے کلمہ، پڑھا دیا کلمہ، ایسے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تاریخ میں پڑھ رہا حضرت، میں نے دیکھا جب دلی سے اجمیر کو غریب نواز چلے تھے، پہلا سفر جب چلے تھے تو کچھ فقیر ساتھ میں تھے، تقریباً یہ جو سفر تھا 8 دن کا سفر تھا۔ کتنے دن کا تاریخ میں تھا؟ کتنے دن کا بولو؟ 8 دن کا سفر۔ کتابوں میں لکھا اس ایک سفر میں 7000 لوگوں نے غریب نواز کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھا۔ یار ذرا دیکھو تو آج ہمارے اندر سے ساری چیز، یہ لوگ وہ ہیں، مگر ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے ولی
ایسے ایسے پائے کے بزرگ، مگر ہم نے وہاں پہ ناچنے والی عورتیں لا کے کھڑی کر دی، ہم نے وہاں پر فلمیں چلانا شروع کر دی، ہم نے وہاں پر غنڈہ گردی کرنے شروع کر دی۔ گاؤں کی جہاں پہ مزار ہو رہا ہے اس گاؤں کی لڑکی لڑکے کچھ آوارہ ایسے آزاد ہو گئے ہیں، نہ جانے کتنوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ جاتی ہے۔ ارے عرس پاک اگر ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے گاؤں پاک و صاف ہو جانا چاہیے، گاؤں پاک و صاف ہو جاتا تھا، مگر گند پھیلا کے رکھ دی ہے۔ ایک ایک روپیے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ غریب نواز کو دیکھو، غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ جب دلی میں پہنچتے ہیں تمہیں معلوم ہے دلی میں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ شمس الدین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے اپنی ڈولی ڈبل بنوا لی تھی، پہلے ماروتی وغیرہ نہیں چلتی تھی، کاریں نہیں بلکہ ڈولی پال کی چلا کرتی تھی۔ نیچے والی ڈولی میں دلی کا بادشاہ تھا اور اوپر والی ڈولی میں یہ اللہ کا ولی فقیر تھا۔ جہاں پر اس کے تاج کا ترہ لگتا تھا وہاں پر اس کا تلوہ لگتا تھا۔ مقام یہ بتا دیا، مگر جلنے والے اس دور میں بھی تھے، حسد کرنے والے اس دور میں بھی تھے، ایک دوسرے سے چڑھنے والے اس دور میں بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا یار یہ آیا ہے، اس فقیر کو ذرا ٹھکانے لگاؤ، ٹھکانے لگاؤ۔ اللہ لفظ ذرا سنو، جیسے ہی معاملہ ان کا طرف چرچا ہونے لگا انہوں نے کیا کیا، جو بناوٹی لوگ تھے انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا۔ عیب کیا لگایا؟ ایک عورت کو خرید لیا، قاضی کو خرید لیا، کئی مسلمانوں کو خرید لیا۔ اب تو مسلمان بک جاتے، 500 روپے میں بکتا ہے مسلمان۔ پہلے کہ یہ لوگ سچے تھے، مر جاؤں گا جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، سگا بھائی جیل میں جائے تو جائے لیکن جھوٹی گواہی نہیں۔ اور اب تو 1000 روپے میں بدل جاتے ہیں۔ بیٹا وہ خاموش میرا چاند، اب ذرا سنو میری طرف توجہ رکھو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا، ایک عورت خرید لیا اس کو۔ وہ کہنے لگی، آئی رونے کی آواز آئی، چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے وہ عورت روتی ہوئی آئی اور شمس الدین بادشاہ سے کہنے لگی حضور یہ میری گود میں جو 2 مہینے کا بچہ ہے یہ اس فقیر کا بچہ ہے، 2 مہینے کا بچہ۔ کئی گواہوں نے بولے ہاں صاحب ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تہجد کے ٹائم یہ اس کے یہاں جاتے تھے، غلط کام غلط حرکت کرتے ہم نے ان کو بھی خرید لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سننے کی بات ہے یہ اتنے بڑے ولی، میں اپنے اسٹاف سے اپنے علماء سے بھی کہوں گا، کئی مدرسے کو لے کے مسجد کو لے کے اس کو لے کے گاؤں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن میری اس بات پر توجہ رکھنا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے، ارے یار 18 مرتبہ غریب نواز کا جھوٹا کھایا۔ اب ہوا کیا؟ بادشاہ سے کہا ان کو سزا دو، بادشاہ سے کہا سزا دو۔ اب کون سزا دے؟ کون سزا دے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد اجمیر سے قافلہ آئے گا، تب ان کو سزا دی جائے گی۔ مغرب کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خبر پہنچ گئی غریب نواز کے پاس، آپ کا مرید، آپ کا چہیتا، آپ کا قطب، ایسے ایسے معاملہ۔ وہ اللہ کے ولی تھے، آنکھیں بند کی دیکھ لیا میرا قطب میرا مرید بالکل پاک و صاف ہے۔ اطلاع پہنچا دی غریب نواز نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں۔
غریب نواز بولے ہم بھی آ رہے ہیں. جب قافلہ آیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو بچوں کو، یہ بچے نا اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ کرا رہے ہیں، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، یہ چینل میں جا رہے ہیں بیٹے، دیکھا جا رہا ہے چہرہ، تم اپنے باپ کا نام روشن کر رہے ہو، خاموش، اپنے باپ کا نام روشن، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو. اب سارے لوگ بھیڑ مت مچاؤ، ہاں چلو میری طرف توجہ، چلو ہاں صحیح ہوگی، اب صحیح ہوگی، اب صحیح ہوگی. اصل میں پہلا دور کیا تھا نا، ایک بات بتا دوں میں، ہاں چلو بیٹا چلو، ہاں ہاں کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے کا دور ایسا تھا، اگر کسی کا بچہ نہ کوئی شیطانی کر رہا، شرارت کر رہا، تو کوئی اٹھ کے بڑا اس کے تماچا مار دے، اسے ڈانٹ دے، تو وہ روتا ہوا گھر جاتا تھا نا، تو گھر والے یہ کہتے تھے تو نے صحیح کرا، اور مارتا ایک، اس کا پارٹ لیتے. لیکن اب کا دور ایسا ہے، اگر کسی کا بچہ شیطانی کر رہا اور اس کو مار دو تو بس پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے. اور سیاست میں بات پہنچ گئی صاحب، اور کہتا میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا مارنے والا، تو مرو ڈوبو. یہ دور آ گیا، اس لیے اب تو کوئی مار بھی نہیں سکتا، انہوں نے تو ہمت کر لی. مگر جن کے بیٹے ہیں انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے، کبھی بھی تمہارے بیٹوں کو اگر ڈانٹے بچیوں کو تو اس کا پارٹ لو، لیکن بچے کا نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حجرے میں اندر ہے اور کہہ رہے ہیں غریب نواز مجھ پہ اتنا بڑا عیب لگا، اے میرے مرشد اب یہ شمس الدین فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ہی کریں گے. تیسرا دن جب آیا، قافلہ دیکھا مسجد میں اجمیر سے آگے، مگر غریب نواز دکھائی نہیں دے رہے. اب تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری تو توجہ رکھو، اب چھوڑ دو ان کا پیچھا، چھوڑ دو. اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیر و مرشد نہیں آئے. کوئی بات نہیں ہے، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، مار دیا جائے گا. میں تمہیں ولیوں کا پاور بتا رہا ہوں، اور ہم نے کیا کرتوت کر لی ہے وہ بتا رہا ہوں. اگر آج بھی ہم لوگ صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ نے ہمیں یہ اتنے پاور اپنے نیک بندے دیے، فل پاور، کہ ہماری نیا کہیں ڈوب نہیں سکتی. اور جب ڈوبے تو یہ اللہ والے پار لگا دیتے ہیں. اب سنو، غریب نواز اور سارے لوگ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو دیکھا غریب نواز بھی پیچھے. غریب نواز کے قدموں کی طرف کو خواجہ قطب الدین بڑے پکڑا، سینے سے لگا لیا، کہنے اب رونے دو. جب خواجہ قطب الدین روئے پھوٹ پھوٹ کے، حضور میں نے آپ کا جھوٹا کھایا، میرا ایمان تو یہ ہے اگر چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو ولی ہو جاتا. آپ نے مجھے کتنی مرتبہ نظر ڈالی، مجھے کتنی مرتبہ دیکھا، میں اتنی غلط حرکت کر سکتا ہوں؟ غریب نواز بولے ہٹ جا، کہا حضور مجھے ذلیل کر دیا گیا، کہا ہٹ جا. ابھی تجھ پہ کیا تیرا مقام، تیرا مرتبہ حضرت عائشہ سے زیادہ؟ کیا تیرا مرتبہ، تیرا مقام حضرت مریم سے زیادہ؟ ان پہ بھی الزام لگے تھے. ابھی تو میرے نانا نے پتھر کھائے تھے، تو نے تو پتھر بھی نہیں کھائے، ہٹ جا، مجھے بولنے دے. پوچھا، کہا جا، کہہ دے کل کو دربار لگے گا. دربار لگ گیا، گواہ آگئے جھوٹے، عورت بھی آگئے جھوٹی. 2 مہینے کا بچہ لے کے کہا یہ اسی کا بچہ، یہ اسی فقیر کا بچہ ہے. غریب نواز بولے سچ بول، میرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا. مگر پیسے لی ہوئی تھی، بڑی ذلیل عورت تھی، جھوٹ بول گئی کہ اسی فقیر کا ہے. 2-3 مسلمان بھی بول پڑے ہاں ہم نے تہجد کے ٹائم دیکھا. جب دیکھا
शम्स उद्दीन की गर्दन झुक गई, लेकिन गरीब नवाज की आंखों में एक मेला लग गया था, एक भीड़ लग गई थी। गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुट्ठा पकड़ के कहा, मैंने सोचा था दिल्ली में मेरे कुतुब की शान देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज रुसवाई देखने आ रहे हैं। कहा शमसुद्दीन फैसला करो। तब सारे लोगों ने कहा शमसुद्दीन फैसला करो। गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए। अब शमसुद्दीन नहीं, अजमेर का मुईनुद्दीन बोलेगा। गरीब नवाज ने अपना डंडा उठाया, अपना आसा उठाया, और उठाने के बाद उस बच्चे की तरफ को इशारा किया जो 2 महीने का बच्चा था, और कहा बच्चे बोल बोल, ये दिल्ली का राजा नहीं, ये हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलता है। बच्चे बोल, तू मेरे कुतुब का है या किसी और का है? ये गवाह नहीं बोलेंगे, अब ये बच्चा बोलेगा। कहा जब हजरत ईसा 2-3 दिन के हजरत मरियम के कहने पर बोल पड़े, वो भी बलिया थी और मैं भी अपने नाना का नवासा हूँ। तू 2 महीने का बोल के बता, तेरा बाप बोले खुदा की कसम, तारीख पढ़ के देखो, वो बच्चा बोल उठा गरीब नवाज, और उसने सलाम भी किया था। तारीख पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। कहा मुझे सलाम बाद में करना, पहले तू बता तू है किसका? तो बताया मेरा बाप बकरी चराने वाला है, मेरी माँ ने उसके साथ मुंह काला किया था। इतना कहा, गरीब नवाज ने अपने कुतुब का हाथ पकड़ के उठा करके महफिल से लेकर के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सच्चा पाकीज़ा मजहब हमारा, इतने पावर अल्लाह, फुल पावर अल्लाह के वली, 2 महीने का बच्चा बोल पड़ा और बोल के फिर चुप। अब लोगों को खदशा हो गया, गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन अब निकल गए। अब इन लोगों पे पत्थर बरसेंगे, बंदर बना दिया जाएगा। फौरन शमसुद्दीन दौड़े, कदमों पे पहुंच गए, गरीब नवाज को पकड़ लिया। सरकार माफ कर दो। फिर जब तलवार निकाली, बोले पता चला वो झूठे थे, बिक चुके थे, वो बिक चुके थे। आज आंखों में आंसू आ जाते। आज किसी मजार शरीफ पे हम जाते ना, बड़े दिल से जाते, यार कुछ लेकर के आएंगे, दामन भर के लाएंगे, मगर जिस मजार पे देखो औरतें कबड्डी खेल रही, उल्टी उल्टी कलाबादियां खा रही हैं, जिनके गिरेबान यहाँ के क्या बताऊं जिस्म दिख रहा उनका, इस तरीके से कमर में कपड़े बांध लिए हैं, और वो कूदा फांदी चीखो पुकार, संभल के तुम फातिहा नहीं पढ़ सकते। वो अल्लाह के वलियों का मजार जहां पर आंखों में नूर आता था, अब तो इतनी औरतें जंगल में बाजार में नहीं मिलती जितनी मजार पे मिलती। किसकी औरतें? मुसलमानों की या गैरों की? बोलो, किसकी औरतें? किसे पता नहीं है। अल्लाह के वली में वो ताकत है, अगर तुम सही तरीके पर चलोगे। किसी की बहन बेटी पे अगर कोई जादू है, कोई आसेबी खलल है या कोई बात है, उसे घर में डाल दे और अल्लाह के वली की चौखट पे तुम जाओ, गिड़गिड़ा करके मांगो। सरकार आपको सब रोशन है, खुदा की कसम अगर गिड़गिड़ा के मांग लिया, अल्लाह ने इनको इतना पावर दिया है, यहीं से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी।
मगर वो बेइज्जती हो रही है, वो ड्रामे हो रहे, ड्रामे। फिर उन पे मजारों पे उल्टे सीधे मियां बैठ गए, गुंडे लड़के उल्टे सीधे बाल रखा करके जाके तेरी मेरी बहन बेटियों को तकराएं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़े, कुरान ढंग का पढ़ के नहीं आता, सिर्फ मजार पे 2-4 दिन रह के आसमान की तरफ को देखता है। अब मुझ पे करामत नाजिल हुई, अब करामत नाजिल हुई, अब इस खड़मुत्तू पे करामत नाजिल होगी। जरा सोचने की बात है, कितना पाकीज़ा, कितना अच्छा मज़हब। अरे यार एक बात और बताऊं तुम्हें, जब पावर की आ गई है तो सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? पीलीभीत शरीफ जाओ, तुमने नाम सुना होगा शाजी मियां हुजूर का। ये बड़े पाए के फकीर, अल्लाह के वली। कुछ मौलाना लोग इनसे जलते थे। जलते क्या थे? अपनी किस्मत बिगाड़ रहे थे। 2 मौलाना जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते, समझ गए होंगे कौन होंगे। पैचे ही छोटे नहीं थे, उनकी किस्मत भी ओछी थी। अब इस चक्कर में रहते थे, इस वली की कोई ना कोई बात पकड़ो। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे। तालाब पे जब वुजू बनाते बनाते चेहरा धोया, हाथ धोए, 1/4 सर का मसा कर लिया, पूरे सर का नहीं किया। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, 1/4 सर का मसा करना फर्ज है, फर्ज अदा कर। इन मौलाना ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो सुन्नतों का पाबंद ना हो, कसरत से उस पर अमल ना करे, वो वली नहीं हो सकता। चलो इस वली की अब पूछेंगे, खैर लेंगे, टांग लेंगे, अब देखेंगे हमारे इल्म के सामने कैसा टिकेगा। मगर क्या पता था बेटा मारे जाओगे गलत जगह जा रहे, वरना मारे क्या जाओगे, ठीक हो जाओगे यार। ये मौलाना चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो ये फकीर चला जाए। वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दूर से थे, मगर अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। मैंने पहले कहा था बुजुर्गों की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़। शाजी मियां हुजूर वुजू बना के गए नहीं, तालाब पे बैठे हैं, तालाब पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे, वहां पर जब ये दोनों मौलाना करीब पहुंचे, अभी इन्होंने पूछा नहीं था, ज़बान खोलने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने अपने सर को यहां से पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने ऐसे किया और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू करने के बाद यहां से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में सर ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौलाना जो पूछने आए थे, इनकी तो मत कट गई है। अरे यार इस फकीर ने क्या कर लिया, इसका सर इसके हाथ में आ गया और कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर डुबोया, निकाला, 3 मरतबा पूरे सर को जब डुबो करके अपनी गर्दन पे रखा, अब बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाजी मियां हुजूर मुस्कुरा करके कहने लगे, मौलाना अब मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जब इतना कहा कदमों पे गिर गया, कहने लगा अभी तक हम समझते थे अल्लाह के वली दिल के हालात नहीं जानते हैं, मगर अब समझ गए। शाजी मियां हुजूर ने सर पे हाथ फेरा और कहा, सुनो अंदर का जो तकब्बुर है पहले इसको तोड़। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान शाह शाजी मियां हुजूर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कैसे कैसे पाए के बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की बात बता रहे हूं जो इंडिया ही में, गौसे पाक की बात नहीं बता रहा हूं। इंडिया के जो बुजुर्ग, लखनऊ में एक बुजुर्ग, नाम सुना होगा हजरत शामीना लखनवी, नाम सुना? और 4 बाग पर है, और जाएंगे आप जहां रेलवे स्टेशन है, एक पटरी उधर है और बीच में एक मजार है।
اجازت ہو تو ان کی بتا دوں. ایک بیچارے وہ رہتے تھے تو ایک ان کی خدمت میں رہتا تھا ایسے ہی. مگر ایک مولانا نے کیا کہا کیوں اس فقیر کے پیچھے پڑا؟ تو میرے مدرسے میں پڑھتا تو میں تجھے عالم بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، حافظ بنا دیتا، قاری بنا. اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا. بیچارہ پریشان تھا، رونے لگا. وہ اللہ کے ولی کیا بولے، سن لو یہ بات، فل پاور بتا رہا ہوں کتنے. آج اللہ کے ولی ہم لوگوں سے ناراض ہیں، ناراض ہیں، ناراض. اس کی وجہ یہی ہم نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے. ہم نے ان کے مزاروں پر جو نہیں ہونا تھا وہ کرنا شروع کر دیا. جو اللہ کے ولی نہیں چاہتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. یار فرق تو دیکھو، اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے، آنکھوں سے پردہ کیا، دنیا سے رخصت ہوئے، مزار شریف بنا. 1 سال ہو گیا تو 1 عرس، 2 سال ہو گئے 2 عرس، 3 سال ہو گئے 3 عرس، 10ویں کا بھی عرس، 40ویں کا بھی عرس، برسی کا بول ہوتا نہیں ہوتا ہے. ابا کا انتقال ہوا، ابا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا. اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کے 10ویں میں بھی کیا ہوا، ان کے 10ویں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے 10ویں میں میلاد شریف ہو رہا، ان کے 40ویں میں میلاد شریف، ان کی برسی میں میلاد شریف، قرآن خوانی سب ہوا. قوالی کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی ابا کے 10ویں میں تو قوالی کوئی نہیں کراتا، وہ مجابر بھی نہیں کراتا اپنے ابا کے اس میں. اللہ کے ولی چھٹیں تمہیں جو بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں. ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو تو مدرسے کے بچے بلا کے قرآن خوانی، کسی اچھے شیخ، اچھے نیک اور شخصیت کو بلا کے دعائیں کرائی جاتی ہیں، مانگا جاتا. 10ویں، تیجے، 40ویں، برسی یہ سب کیا جاتا ہے. اور جب اللہ والے کے عرس کا معاملہ آتا ہے تو قوالی ہوتے ہیں، ڈھول تاشے، گاجے باجے، اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ناپاک آدمی عورتوں کو بلایا جاتا ہے. ارے یہ شیطان کا حملہ اس لیے تاکہ یہ ان ولیوں سے کچھ پا نہ لیں، ان ولیوں سے کچھ حاصل کر لیں. ہمیں اور آپ کو ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے. اگر قریب ہونا ہے تو مسجد کے قریب ہو جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے گھر میں، اور سلام پڑھو اللہ کے ولی کے مزار. تب دیکھو جا کر کے حالات بدلیں گے. مگر سنو، اللہ اتنے برے حالات کے مت پوچھو. یہ ہندوستان کے ولی، میری طرف توجہ دو بیٹا. ہاں اب زیادہ باتیں مت کرو، اگر باتیں کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا. کیونکہ اگر میں چٹکلے سنانے لگوں، اگر میں وہ سب باتیں کرنے لگوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب مزار ہے اور یوں ہے اور تو. لیکن آج یہ اللہ کے مقدس ولی کا صحیح معنوں میں عرس ہے. کمیٹی والے اگر ہوں تو وہ مبارکباد کے لائق ہے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے صحیح معنوں میں یہ عرس ہے، یہی مطلب. اور سنو، اللہ حضور حافظ ملت کے بارے میں کہہ رہے تو سن لو ایک بات. اتنے بڑے، اتنے جید عالم، ان کا کھلا ہوا فیضان الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان ہو اور عالم ہو تو پھر وہاں مصباحی نہ ہو، سنی نہ ہو. اگر سنی ہو تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہوا مل جاتا. یہ ان کا فیضان. کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھوجپور کے. بھوجپور کے دین کا کام کیا یہ بندہ اٹھا دین کا کام کرنے کے لیے. ان کے اس میں وہاں سے بھاگ کے چلے آئے تھے. کسی نے کہا تھا حضور نئی موٹر سائیکل لیے، نئی موٹر سائیکل بیٹھ جائیے. کہا نہیں، تم موٹر سائیکل میں جتنا تیل پھکے گا اتنا دے دینا، میں اپنے مدرسے میں لگا لوں گا اور میں خود پیدل آ جاؤں گا. پھر ایک دور ایسا آیا، لوگوں نے اپنے کنڈل پیش کر دیے، اپنے ناک کی نتھنیے پیش کر دی، اپنے گلے کی چین پیش کر دی. یہ وہ لوگ تھے اللہ جن کو سرکار مفتی اعظم جیسے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، سرکار ان سے بھی بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، اگر جن کو چلتا پھرتا اگر ولی دیکھنا تو ایسے لوگوں کو.
یہ وہ لوگ ہیں، مگر سنو جو میں بات بتا رہا تھا، ایسے ایسے فل پاور انڈیا کے ہندوستان، اور یہی قریب آ جاؤ، تھوڑے سے اور قریب آؤ، آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کا، شاہ جی میاں حضور کے پیر و مرشد شاہ احمد علی شاہ بھٹ پورے شریف میں، ان کے پیر و مرشد شاہ درگاہی رامپور میں، ان کے پیر و مرشد سید حافظ شاہ جمال اللہ، رامپور کی سرزمین پہ ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا فدا علی۔ مولانا فدا علی، تم سے اللہ کے ولی ناراض ہے، کیوں؟ سن لو، مولانا فدا علی سرکار، آپ آل رسول ہیں، سید زادے، میرے یہاں تشریف لیا، میرے یہاں آ جائیں، میرے یہاں آ جائیں۔ ایک مرتبہ حافظ شاہ جمال اللہ نے خبر بھیجا دی، کہہ دو میں آ رہا ہوں، اور مولانا کو جو ملا فدا علی بولتے تھے، ملا فدا علی مارے خوشی کے ٹھکانہ نہیں تھا، پورے محلے میں ہنگامہ، پھول کی پتیاں برسا دی ہیں، آج آل رسول آ رہے، اللہ کے ولی آ رہے، یوں اور تو، مگر دو چار لوگ مذاق کرنے والے جو مزاحیہ تھے، آپ سمجھ گئے ہوگے، انہوں نے کہا چلو آج دیکھ لیں یار، یہ بہت اللہ کے ولی 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 کر رہے ہیں، آج انہی کو ٹھکانے لگا دیں۔ انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا میٹنگ بنائی، چلو ایک شخص مر جاتا ہے، جھوٹ موٹ ایسے ہی ہم اسے کفن پہنا دیں گے، اسے لٹا دیں گے، ہم کسی کو چہرہ دیکھنے نہیں دیں گے، پاس میں ہی جانے نہیں دیں گے، اور ان سے نماز جنازہ پڑھوائیں گے۔ جیسے ہی وہ نماز جنازہ پڑھے، نیت باندھے اللہ اکبر، تو تم کیا کرنا؟ تو تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، تب بھی تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، تب بھی تم لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، تب بھی لیٹے رہنا، پھر کہیں اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اٹھ کے بیٹھ جانا، کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو پھر ہم اس پیر کو کہیں گے یہ ملا فدا علی بہت کود رہا ہے، یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ مگر کیا پتا تھا ولیوں کی شان میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جب اللہ کے ولی کے دربار سے کچھ مل سکتا ہے تو کچھ چھن بھی سکتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ ایک مردہ بنا لیا، یعنی زندہ تھا وہ، اس کو کفن پہنا دیا، اتنا روئے مولانا فدا علی کے قدموں پہ گر گئے، آپ کے پیر صاحب آ رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ، ان سے نماز جنازہ پڑھوا دو، چارپائی کے قریب کسی کو جانے نہیں دیا، جنازہ سجا دیا گیا ہے، مصلی کپڑے والا بچھا دیا گیا ہے، لوگوں کی صفیں بن گئی ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آنکھوں کو بند کیا، اور جب دیکھا یہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، پیچھے کو نظر ماری اور کہا سنو، مردے کی نماز پڑھاؤں یا پھر زندے کی؟ سارے لوگ کہنے لگے سرکار کیسا سوال ہے یہ، آپ کے سامنے مردہ لیٹا، اسی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ پھر حافظ شاہ جمال اللہ بولے ابھی پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں، زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ سارے لوگ کہنے لگے حضور پھر وہی بات، آپ اس مردے کی پڑھاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ان کا وارث کون ہے ان سے پوچھو، تو سارے وہی مزاحیہ تالی بجانے والے بولے حضور اسی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے جب نہیں مانتے تو لاؤ میں اس مردے کی ہی نماز جنازہ پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ والے نے جب مردہ کہا اللہ اللہ سنو، وہ زندہ تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے نیت باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، پھر اللہ اکبر، درود پڑھی، اللہ اکبر، پھر دعا پڑھی، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز جنازہ پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، مسجد کے حجرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر جتنے مزاحیہ تھے وہ آگے، ارے کم بخت تو سو کے رہ گیا، تو نے پورا مشن بگاڑ دیا، ارے اٹھ کیسا سو رہا ہے، وہ تو نماز پڑھا کے بھی چلے گئے اور تو سوتا رہ گیا، اٹھ جا۔ جب اتنا کہا اس کا چہرہ کھولا اور جب ہلا جلا کر کے دیکھا تو اب وہ زندہ نہیں تھا، اب وہ مردہ ہو چکا تھا۔
تھا، اس کی سانس نکل چکی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کسی مزار پہ خندہ گردی مت کرنا. نوجوانوں، باز نوجوان تیری میری بہن بیٹیوں کو جو تکتا ہے، تیری میری بہن بیٹیوں کو جو کونیاں مارتا ہے، اللہ والے کے عرس کے پروگرام میں ہنسی مذاق کے ٹھٹے کرتے ہو، مذاق کرتے ہو. یہ فل پاور کرنٹ ہے، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو کرنٹ لگے گا. یاد رکھنا اگر نیت اچھی ہے تو چور بھی ولی ہو جاتا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو بے نمازی بھی نمازی ہو جاتا ہے. اگر نظر والے میں کرنٹ ہے تو اس کی نظر سے بیڑا پار ہو جاتا ہے. جب سب کچھ مل سکتا ہے تو سب کچھ جا بھی سکتا ہے. اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. اب تو سارے لوگ پریشان ہیں، کہنے لگے مولانا فدالی ہم نے مذاق کی تھی، ہم مذاق کر رہے تھے، ہمارا تو یہ زندہ تھا، مر چکا مر چکا. مولانا فدالی بولے میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میرے مرشد نے تو تم سے پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی، تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ. پھر پوچھا تھا زندے کی پڑھاؤ مردے کی، 3 مرتبہ پوچھا لیکن تم نے مردے کی ہی کہا، تو انہوں نے مردے کی پڑھا دی. اب کیوں روتے ہو؟ وہ بھی چلے گئے. جتنے مزاحیہ تھے جن کو ہجڑے بولا جاتا ہے وہ سارے کے سارے حافظ شاہ جمال اللہ کے حجرے میں پہنچ گئے اور قدموں پہ گر گئے. سرکار ہمیں معاف کر دو، سرکار ہم مذاق کر رہے تھے، آج کے بعد مذاق نہیں کریں گے، ہمارا زندہ تھا. حافظ شاہ جمال اللہ بولے مجھے معلوم ہے وہ زندہ تھا، تبھی تو میں نے پوچھا، مگر تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ، پھر تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ، تو میں نے سوچا یہ تو زندہ کیسے پڑھاؤ، تو میں نے کہا یا اللہ اسے مردہ ہی کر دے. تو یہ مردہ ہو گیا. وہ کہنے لگے حضور اب زندہ کر دو. حافظ شاہ جمال اللہ بولے اب تو وہ مردہ ہو گیا، اب وہ دنیا سے ختم ہو گیا، چلا گیا، اس کی روح نکل گئی. لیکن یہ بولے آج کے بعد ہم کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے، مگر ہم سمجھ گئے جو آل رسول، جو نبی کا شہزادہ، جو اللہ کا ولی زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے. ہاں یا تو ہمیں بھی مارو، یا تو ہمیں بھی مارو، یا تو ہمیں بھی مارو. سارے لوگ قدموں پہ چپٹ گئے. حافظ شاہ جمال اللہ مسکرا دیے اور کہا جاؤ تمہارا مردہ زندہ ہو گیا، میرا پیچھا چھوڑ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، شان اولیاء کرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے اللہ والے یہ فل پاور ہیں. کون اگر سارے ولیوں کی سنانے پہ آ جاؤ نا تو جن کی اولاد نہیں ہے ان کی چوکھٹ پہ جا کر رو رو کے مانگ لیا، ان کے گھر میں اولاد کھل رہی. نام سنا ہوگا تم نے، لاہور، ابھی لاہور بنا، ابھی پاکستان بنا، پہلے پورا بھارت تھا. گاؤں برابر میں، لاہور کی برابر میں بستی، رسالہ نکلا اس میں لکھا لاہور کی برابر میں بستی. وہاں پر ایک اللہ والا کالے کپڑے پہنے ہوئے، داڑھی سنی ہوئی، گھورے کے کنارے بیٹھا تھا اور بٹنوں کی جگہ نا ببول کے کانٹے لگے تھے. وہ اللہ والا بیٹھا تھا. سارے لوگ نکل نکل کے جا رہے تھے اور یہ مستی میں تھا اللہ والا. عورتیں پہلے کام کرتی تھی، پورا گھر چلاتی تھی، اب گھر کم چلا رہی، گھر والوں کو زیادہ چلا رہی. وہ ایک عورت آئی، اس کے سر پہ دہی کی مٹکی تھی، کہنے لگی دہی لے لو، دہی لے لو. صبح سے شام دوپہر ہو گئی، دہی بیچ رہی ہے، بیچ رہی نہیں بکا، بیچاری پریشان تھی، ٹینشن میں تھی. اللہ والے کے قریب سے گزری، اس اللہ والے نے ٹینشن دے گی، کہا او خاتون ادھر آ گئی، کہا دہی اتار، مجھے چاہیے دہی. اسے جلال آ گیا، غصہ آ گیا، یہ پھٹیچر آدمی جس کے بٹن تک ہے نہیں، کانٹے لگے پڑے، یہ دہی کھائے گا. کہنے لگی یہ منہ اور مسور کی دال. بابا دہی کھاؤ گے؟ کہا جی. کہا پہلے کانٹے توڑ کے بٹن لگا لو. کہا کیا مطلب؟
میرا دہی تمہیں نہیں ملے گا. کیوں زیادہ قیمتی؟ کہا جی. کتنا قیمتی ہے؟ کہا سونے کا 1 روپیہ اگر تمہارے پاس کاغذ کا ہو تو وہی دے دو. اللہ والے بولے اچھا. ایسے ہاتھ مارا اور جب ہاتھ اٹھایا تو سونے کا سکہ نکلا. بولے لا اب تو دے دے. اتار دہی. سونے کا سکہ. اس کے دل میں کہنے لگی بابا میں ایسے ہی کر رہی تھی, مجھے دے دو. بابا ایسے ہی کر رہی تھی, لے لو دے. اتار. جب دیکھا بابا بولے نہیں مجھے دہی نہیں چاہیے. یہ دل میں بولی بابا مجھے روپیہ تو چاہیے. اس اللہ والے نے روپیہ دے دیے. کہا لے, دل کے حالات جان لیے نا. کہا لے تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے. لے کے چلی گئی. بولے سن, روزانہ آنا, دہی لے کے آنا, مجھ سے روپیہ لے کے جانا اور دہی بھی لے جانا اپنا. تم سوچ رہے ہوگے یہ تو ATM اچھا ہاتھ لگا, یہ مشین اچھی ہاتھ لگی, اب روزانہ آ رہی ہے جا رہی ہے. لیکن اتفاق سے اس کے شوہر کو پتا سب بات ہے. اتفاق سے اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی, بچہ نہیں تھا. اس کا شوہر بولا سن اللہ والا بہت کام کا وہ, تیرے یہاں اولاد نہیں نا, 5-7 سال شادی کو ہو گئے, مانگ لینا دامن پھیلا کے. یہ گئی روتی ہوئی کہہ رہی بابا ٹھہرو. ہاتھ مارنے والے تھے. بابا ٹھہرو, روپیہ نہیں چاہیے, دولت بہت ہے, اتنے روپیے دے دے کون کھائے گا. بولے کیا مطلب؟ بولے گھر میں کوئی بچہ ہی نہیں, کس کو کھلاؤں گی, بچہ چاہیے. اللہ والے بولے کل کو آنا. کب کو آنا؟ کل کو. اور جتنی عورتیں ہوں سب کو لے آنا. تیری معلوم 28 عورتیں اکٹھی ہو گئی. کسی کی شادی کو 10 سال, کسی کی شادی کو 8 سال, کسی کو 5, کسی کو 6, کسی کو 3, ایسے ہی سب. دوسرے دن گئے نا تو اللہ والے پان کھا رہے تھے. کھاتے رہے سنتے رہے, کھاتے رہے سنتے رہے. بابا اس کی شادی کو 8 سال, 5 سال, 6 سال, 2 سال, جتنے بھی ہوئے. جب سن لیا, سننے کے بعد پان کا اگال نکالا, اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا. کہا لے بانٹ کے کھا لے, میرا اللہ سے دوستانہ ہے, تو پان کھا لے گی اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے دے گا. کہا میرا دوست ہے وہ, اللہ سے میری دوستی پکی ہے. وہ فقیر والا دوستی پکی ہے, کھا لے. وہ اپنے دوست کی بات نہیں ٹالے گا, کھا لے. اب ساری عورتوں نے کھا لیا مگر ایک عورت کا دل اندر سے نہیں لیا. بابا کے منہ کا ہے, ہوتا کسی کا دل نہیں لیا. اس نے لے جا کے پتھر کے پیچھے چپکے سے پھینک. ساری عورتوں کے یہاں اللہ نے ایک ایک بیٹا عطا فرمایا, لیکن اس کے یہاں نہیں جس نے نہیں کھایا. اب جب 9 مہینے کے بعد آئیں سلام پیش کرنے, کہا بابا اس کے یہاں نہیں ہوا. یہ اللہ والا جلال میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تیری میری دوستی ختم ہو گئی. دوستی کب ٹوٹی؟ بول میں نے تیری خلاف ورزی کب کی؟ میری دوستی تیری دوستی کب ٹوٹی؟ جب میں نے کہہ دیا تو تو نے بیٹا دیا کیوں نہیں؟ جلال میں آ کے بٹن توڑ لیے. آواز آئی اس نے نہیں کھایا. کہا کیوں نہیں کھایا؟ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ. وہ جو کانٹا تھا, کانٹا اس کی طرف کو پھینک کے مارا. کہا جا, میں نے کانٹا مار دیا, میری دوستی بھی ٹوٹی نہیں, اللہ تجھے بھی بیٹا عطا فرمائے گا. اس کو بھی اللہ نے اتنے بڑے فل پاور ولی, اگر اجازت ہو تو ان ولی کا نام بتا دوں. جی, ان کا نام ہے بو علی شاہ قلندر, سبحان اللہ, جن کا مزار شریف ہے پانی پت میں. جی جی جی, پانی پت میں مزار شریف, بو علی شاہ قلندر. کہا جا, بیٹا دیا, بیٹا ہو گیا. میرا دوست بیٹا دے گا, میں نے پان دیا. کیا بات ہے یار. اور آج ہم نے کتنا گندا کر دیا. حالات دیکھو. ابھی پچھلا مہینہ نکلا, عرسوں کی بھیڑ تھی. کئی عرسوں میں ہمارا بھی جانا ہوا تقریر کے لیے. تو بس ایک رات میں ایسی مشکل سے حضرت 20-25 آدمی بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل کو قوال آ رہا ہے, قوال آ رہی ہے, کل کو مقابلہ رہے گا. آج سو لو پٹو خبر میں جا کے. ایسے حالات ہم نے بگاڑے ہیں. اللہ والے ہم سے ناراض کیونکہ ہمارے کرتوت غلط ہے, ہمارے حالات غلط ہے, ہمارے معاملات غلط ہو گئے. اور اگر آج سے ہم صحیح راستے پر آ جائیں, آج سے ہم صحیح راستے پر آ جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تو میرا دعویٰ ہے ایسے ایسے اللہ کے ولی اللہ نے اپنے نیک بندے ہمیں عطا فرمائے. اگر ایک بھی ہماری طرف سے کھڑا ہو جائے تو بیڑا پار.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے نام سنا ہوگا سید آل رسول برکات کا، اعلی حضرت کے پیر و مرشد ہیں یہ. کاش گنج کا ایک مذہبی پنڈت تھا حضرت، وہ کیا کرنے گئے؟ اعلی حضرت نے کہہ دیا تھا دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام. چاول کے دانے لے کے گیا، بولے اس پہ کس کا نام لکھا؟ انہوں نے آنکھوں کو بند کیا، بولے وہ جو جنگل ہے نا ایٹا کے ادھر، کہا جی اس میں ایک مور مورنی ہے، ان کا نام لکھا ہے. یہ اللہ والے، ہاں ہاں اللہ والے کس کا نام لکھا یہ بھی جانتے ہیں. تقدیریں بدل جاتی ہے اللہ والوں کی نگاہ سے. آج رو رہے ہم، پڑے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنی حرکتیں دیکھیے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے. آج میں گہرائی میں نہیں گیا زیادہ، صرف یہی باتیں بتائی، ہو سکتا کسی کے کام میں آ جائے. اگر عرس کرنا تو ایسے ہی کرنا، اگر عرس کرنا تو صحیح معنوں میں عرس کرنا. ایک اللہ کے ولی کے عرس میں نہ جانے کتنے نیک لوگ آتے ہیں، کتنے ولی آتے ہیں، کتنے متقی پرہیزگار آتے ہیں. گاؤں میں بہاریں آ جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بولو آج کے بعد کوئی غلط حرکت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی عرس میں جو نوجوان ہے ادھر آدھا تیری میری بہن بیٹیوں کو جو تکتے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، بولو مجھ سے وعدہ کرو نظریں اٹھاؤ گے؟ بولو اگر کوئی مجابر کئی عرس میں ناچنے والی عورتوں کو بلا لے، یا قوالا جو لیڈیز قوال اور مقابلہ ہو رہا، تو مت جاؤ مت جاؤ، گھر میں لیٹے رہو، گھر میں لیٹے رہو. 1-2 سال گزریں گے، جب پبلک پہنچے گی نہیں تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، مگر لوگ مانتے ہی نہیں. تو بھیا نہیں مانو گے تو پھر دیکھ لو. ایک چیز اور بتا دوں بس، اور میری گفتگو ختم، میری تقریر ختم. آگے نعتیں سنو گے آپ. یہ اللہ کے مقدس ولی کا عرس پاک ہے. جب آیا کرو نا تو جس کی اگر اولاد نہیں ہے نا تو وہ دل میں آج تمنا کر کے آیا کرے، آج میں اللہ کے ولی کے عرس میں جا رہا ہوں، اور بالکل ادب سے بیٹھے، آنکھوں میں اس کے آنسو، دل سے مانگتا رہے اللہ یہ تیرے نیک بندے جن کا عرس ہے، اے اللہ ان کے صدقے میں تو مجھے اولاد دے دے. کوئی بہنوں ایسی تو وہ بھی اولاد دے دے. کسی کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ مانگنے کا ذریعہ، یہ ہمارے لیے مانگنے کے اڈے ذرائع ہیں. اب وہ اللہ والا جو لکھنؤ میں ریل کی پٹری کے پاس اس کی بات کٹ گئی تھی، وہ بتا رہا تھا میں. جو مولانا نے یہ کہا تھا نا کہ تجھے حافظ بنا دیتا، قاری بنا دیتا، عالم بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، مفتی، یہ سارے کام تو وہی کا وہی رہ گیا. اس فقیر کے پاس تجھے کیا ملا؟ روتا ہوا گیا. وہ فقیر والا کیا بات ہے؟ کہا معاملہ ایسا. بولے لا بلا کے اس مولانا کو. جب بلا کے لایا گیا سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کہا مولانا کتنے دنوں میں حافظ بناتے ہو؟ کہا 3 سال میں. اس اللہ والے نے اپنے ڈنڈے سے لکیر کھینچ دی. کہا بیٹا اسے پار کر دے. جب لکیر پار کی، بولے کیا حال ہے؟ بولے حضور حافظ قرآن ہوں. دوسری لکیر کھینچی، بولے پار کر دے. بولے کیا حال ہے؟ بولے قاری قرآن ہوں. کہا عالم کتنے دنوں میں بناتے ہو؟ کہا 8 سال میں فاضل تک ہو جاتا ہوں. لکیر کھینچ دی. بولے بیٹا اسے پار کر دے. جب پار کی تو وہ عالم فاضل ہو گیا اور کہا 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لے. 3 مرتبہ قل اللہ پڑھی. 2 انگلیاں ایسے کی کرنے کے بعد کہا دیکھ، ایسے کر کے جب گھما کے نیچے کو دکھایا، بولے بتا کیا حال ہے؟ کہا حضور زمین کے 7 طبق مجھے دکھائی دے رہے ہیں. اوپر کو جب دیکھا کہا 7 آسمان تک دکھائی دے رہا ہے. کہا مولانا
ارے تم اتنے دنوں میں کرتے ہو کبھی کسی سے مت الجھنا. اب انہوں نے جو اپنا ڈنڈا الٹا کیا اور الٹا کرنے کے بعد لکیر کھینچ دی, کہا مولانا تم اسے پار کر دو. مولانا سمجھے میں بھی کام کا ہو جاؤں گا, لیکن الٹے ڈنڈے سے جب کھینچی ہے الٹی لکیر, کہا پار کر دو. جب مولانا کودے ہیں, کہا کیا حال ہے, کہا اب تو الحمدو بھی یاد نہیں رہی, ساری چیزیں ختم. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بھی آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل سنت, فیضان غوث اعظم, فیضان شاہ شرافت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شرافت میں حضور کا ذکر آیا تو ایک بات اور سن لو اور ختم. شراب کے بارے میں چلو ولیوں سے ہی ملتی جلتی بتا دوں شراب کے بارے میں. ہاں جب بات آئی تو سنو. اللہ, ہاں وہ بھی کروں گا انشاءاللہ. جہنم میں یہ بات سن لینا, آج کل کچھ نوجوان نا بیئر پی رہے ہیں, بیئر جم جا کر کے وہ کیپسول کھا رہے ہیں جس میں کچھ جانوروں کی چربی, آپ سمجھ گئے ہوگے. نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں کچھ نوجوان, شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کے بچے. جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا مگر پیشاب نہیں اترے گا, ان کے پیٹ پھول کے اتنے ہو جائے جیسے مٹکا, چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے. ان کی شرمگاہ سڑ رہی, شرمگاہ میں میل پڑا گیا, میل, پیپ, کچلو, یہ ساری چیزیں. اور برابر میں کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے, سن لینا, جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا اور وہ آگ سے سرخ ہو رہے ہوں گے اور وہ ناخون سے اپنی گردن چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش 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 ہائے العطش, پیاس 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 پیاس, پانی پانی, کچھ پلایا جائے. پلا پھا رہے ہوں گے, سینے پھاڑ تڑپ رہے ہوں گے. پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا پیشاب اترے گا. دوسرے جو تھے تو ان کی شرمگاہ جن کی سڑ رہی تھی پیشاب اترے گا, پیشاب کے ساتھ خون, پیپ, کچلو, گندا میل اور جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی کھولتا ہوا ایک گڑھے میں جا کے گرے گا. اور وہ جن کے ناخون سے اپنے چہرے, اپنے سینے اور گردن چھیل رہے, ہائے اللہ کچھ پلایا جائے, نبی فرماتے ہیں ان کو وہ گندا خون, پیپ, کچلو, پیشاب پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے, زبانیں نکل جائیں گی ان کی. میرے صحابہ کے, میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان کرتے کرتے رو پڑے. جب روئے تو صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہوں گے جو ایسا پیئیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے. اللہ اکبر, یہ شرابی ہے, شرابی. قرآن کی آیت ہے. آج میں کئی مزار پہ گیا نا تو دیکھا, معلوم ہے آپ کو, دیکھا تو وہ سلپا پی رہا, سلپا گانجا, اور ایسے کر کر چلم پی کر مارتا دھواں اور کہتا حق علی حق علی حق علی. یہ غنڈا ہے, غنڈا. حضرت علی اس سے راضی نہیں ہے, یہ ناراض ہے, یہ نالائق ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو, دوسرا سپارہ اٹھاؤ, سورہ بقر, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. اس آیت کے تحت گھر جا کے ترجمے میں دیکھ لیو یا موبائل میں دیکھ لینا, حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں
اگر کہیں تالاب ہو اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اب اس زمین میں گھاس جم آئے، اس گھاس کو میری بکریاں چر لے کھا لے، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے۔ حضرت علی ان بکریوں کا دودھ بھی، یہ تقویٰ اور یہ غنڈہ مزار پہ بیٹھ کے سلپا پیے کہہ رہا حق علی، اتنا ٹھوکا جائے گا اسے جہنم کی ڈانٹ بنا دیا جائے گا، یہ کبھی میاں نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی نہ حضرت علی راضی ہو نہ کوئی اللہ والا راضی ہو۔ سرکار اشرفی میاں حضور ایک شرابی تھا، کہنے لگا حضور آپ بڑے اچھے آل رسول مرید ہو جاتا میں، مگر ایک عادت بہت بری ہے وہ نہیں چھٹے گی، اس کی اجازت دے دو۔ بولے کیا؟ بولے شراب پیتا ہوں۔ بولے شراب نہیں چھٹے گی۔ بولے ٹھیک ہے تو پی لینا، مرید ہو جا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے سامنے نہیں پیے گا۔ بولے ٹھیک ہے حضور۔ اب بڑا خوش ہو گیا، بیوی سے بولا مرید بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا۔ بولی کیسے؟ بولی وہ کیسے پیر تھے جنہوں نے اجازت دے دی؟ کہا اجازت؟ کہا ہاں بس یہ کہا میرے سامنے مت۔ اندر بیٹھا، بوتل کھول کے گلاس میں ڈالا اور جیسے گلاس اٹھایا دیکھا تو سامنے اشرفی میاں حضور کھڑے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچ کہاں بچے گا؟ اشرفی ارے بولے حضور نہیں پیوں گا۔ بولے ارے اس بیوی نے بتا دیا۔ دوسرے دن کو بولے حضور کب جائیں گے گھر؟ بولے چل چھوڑیا۔ گھر چھوڑ کے آیا اور ادھر سے بوتل لے کے آیا، بڑا خوش تھا۔ بیوی سے بولا اب بلا لے تو، کباڑے بند کر دی، ساری چیزیں بند کر دی۔ بند کرنے کے بعد پھر بوتل کھول کے بیٹھا اور جیسے ہی گلاس ہاتھ میں لیا دیکھا پھر اشرفی میاں حضور کھڑے۔ ارے کہا حضور آپ کدھر سے آ گئے؟ بولے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چھوڑوں تھوڑی۔ کہیں جنگل میں گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور، آگے گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور، جہاں دیکھا سرکار اشرفی میاں حضور قدموں پہ گر گیا گا۔ حضور پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ بولے نہ۔ بولے اب سینے پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو، یہ عادت ختم ہو جائے۔ آل رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی، شراب چھوٹ گئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے شرافت میاں حضور کی بات چل رہی تھی، انہی کے سلسلے کے بشیر میاں حضور۔ جی اللہ لنگر چلتا تھا، لنگر کیا چلتا تھا؟ لنگر۔ اناج جا رہا تھا، اناج، سمجھے؟ اور بعض لوگوں نے لکھا شکر جا رہی تھی، شکر۔ کہا لنگر کے لیے کچھ کیا ہے اس میں؟ تو کہہ دیا تھا ریت ہے، ریت۔ تو بولے چل ریتی ہوگا۔ جب وہاں جا کر کے دیکھا تو ریتی ہو گیا۔ لے 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 اب ریت ہو گیا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کی تقدیر بدل دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن اپنے کارنامے سنبھالو تب، اپنے حالات سنبھالو تب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ آج میں گہرائی کی طرف نہیں گیا زیادہ، یہ جو باتیں جو چل رہی ہیں نا یہ بہت خراب باتیں چل رہی، اس لیے بولا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور 10-20 کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسری ایک بات، بس حضرت 4-5 منٹ اجازت ہے، ایک بات آ گئی ہے بہت۔ تم لوگ جتنے ہو یہاں پر سب بیٹیوں والے ہو، سب بیٹیوں والے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو، اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو، موبائل۔ اچھا سمجھے؟ ابھی سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کا واقعہ۔ کوئی اپنی بیٹیوں سے کیا لے لیو؟ بولو اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو، موبائل۔ کیونکہ موبائل کے ذریعے بہت زیادہ بگاڑ پیدا، بہت زیادہ بگاڑ۔ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، اندر پردے سے دیکھا ان کی ماں نے، جب دیکھا کوئی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ماں بولی بیٹا احمد رضا، کھڑے ہو گئے، کہا جی ماں۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ کے ولی، مجدد، متقی، پرہیزگار، اپنی ماں کے لیے انہوں نے بوتل دے دی، شیشی دے دی، کہا بیٹا
کھانا بنے گا، تیل ختم ہو گیا، تیل لے آؤ۔ اتنے بڑے پیر اعلی حضرت خود تیل لینے چلے گئے۔ آج پیر تو چھوٹی چھوٹی پیریاں وہ بھی 2-3 لیے گھوم رہی ہیں ساتھ میں۔ خادم اعلی حضرت خود جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ پہنچ گئے دکاندار کے، وہ بھی کھڑا ہو، سرکار یہاں بیٹھی، بولے نہیں یہ بتاؤ یہ بوتل کتنے میں بھری جائے گی؟ اس نے ناپا، ناپ کے بولا حضور 5 آنے میں۔ مگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی، متقی، پرہیزگار، مجدد اعظم، مجدد، حضور آپ سے 2 آنے چھوڑتا ہوں، 3 آنے لوں گا۔ آج کا مولوی اور پیر ہوتا تھا، کہتا تھا میری یہاں بھی چل رہی ہے، دیکھا لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، یہ میری واہ شان ہے میری۔ مگر ہم لوگوں کو اعلی حضرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اعلی حضرت نے کیا کہا؟ اعلی حضرت نے کہا بھر دے۔ جب بوتل بھری، اندر مرزیہ میں سے نکالے 5 آنے دے دیے، اس نے 2 واپس کر دیے، کہا حضور یہ آپ کے علم کی وجہ سے اتنے بڑے عالم 2 آنے میں نہیں لیتا ہوں۔ اعلی حضرت بولے رکھ لے، احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں۔ بے شک 2 آنے میں بکتا نہیں۔ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ کسی ٹائم اعلی حضرت کی کسی بھی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ اور یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، حافظ ملت علیہ الرحمن، طبیعت ناساز ہو گئی تھی، جماعت کا ٹائم تھا تو چل کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تو ہاتھوں کے بل ایسے سرکتے 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 مسجد میں جا رہے تھے۔ اس ذات کا نام اعلی حضرت ہے۔ اور ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے تو کھیت پہ جاتا، دکان پہ جاتا، اور پھر کہتا کام نہیں چلتا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، یعنی مسجد سے اللہ کے گھر سے اعلان ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ بھاگ رہا دکان پہ کو نماز کا ٹائم ہے، چھوڑ دے دکان، کاروبار بند، جائیں ختم، نماز پڑھ پھر جا دکان پہ، برکت دینے والا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کامیابی دینے والا اللہ۔ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے، غنڈہ گردی کرتے چلے جا رہے۔ بعض لڑکا تو ایسا ہے، اس کے سر پہ ایسا بھوت سوار ہے، اسے نہ آخرت کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ اماں کا پتہ، بس موبائل پہ چیٹنگ کر لی، سیٹنگ کر لی، اب روتا پھر رہا موبائل پہ، SMS لکھ لیے، سوچ رہا بس میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ کسی بہن بیٹی کا، کسی بچی کا موبائل پہ آ گیا SMS، سمجھ رہا میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ ارے یہ زندگی ہے، زندگی ہے، اسے انسانوں کی زندگی نہیں، جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ اس لیے اللہ والے کے عرس میں اگر آؤ تو ڈھنگ سے آؤ۔ آج جیسے آپ نے عرس کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول